نبی کے دور میں کچھ منافق لوگ تھے. اچھا اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، اسی بارہ بنکی کے صاحب کے بارے میں مجھے پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ صاحب نبی کے صحابہ میں کچھ منافق بھی تھے. یہ چبے چبائے ملک میں آ رہے ہیں، پڑوسی ملک سے. پڑوسی ملک میں ایک حضرت ہیں، انہوں نے ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ مینٹیلٹی دے دی ہے کہ صاحب نبی کے سارے صحابہ اچھے نہیں ہیں. اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. ارے جس کی اپنی کیا اوقات ہے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم صحابہ کرام کا کیٹیگرائزیشن کریں اور اس میں طے کریں کون اچھا ہے کون برا ہے. بڑے خسیس اور بڑے خبیث ہیں وہ لوگ جو نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھاتے اور ان کو کوئی اسکالر مانے، اس کو کوئی عالم مانے اور اس کی تعریفیں کرے اور ممبر سے اس کے خیالات اور نظریات کو پیش کرے. میں اعلان اعلان کہتا ہوں ایسے انسان کو کبھی ممبر پہ چڑھنے نہیں دیا جائے. صحابہ کرام ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. جو انسان صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھے، وہ ہماری ہمدردی کا، ہماری محبت کا کبھی حقدار نہیں ہو سکتا. تو حضرت کا ایک آڈیو کسی نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ نبی نے خود کہا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق لوگ ہیں. پہلے بات سمجھو، جب آپ نے کہا کہ صحابہ ہیں تو صحابہ میں کوئی منافق نہیں ہو سکتا. جب آپ نے صحابہ کا لفظ استعمال کر دیا، یہ بات پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کسی اے ٹو زیڈ کسی عالم کا ایک اختلاف نہیں ہے کہ صحابہ الگ تھے اور منافق الگ تھے. قرآن میں کہیں پر بھی صحابہ اور منافق کو خلط ملط نہیں کیا. صحابہ الگ تھے، منافق الگ تھے. امت نے کبھی بھی کسی منافق کو صحابی نہیں مانا. کسی نے عبداللہ ابن ابی کو صحابی، نبی کے دور میں تو تھا نا عبداللہ ابن ابی، نبی کے دور میں تھا، نبی کے ساتھ رہتا تھا، مگر کسی امت میں کسی نے بھی عبداللہ ابن ابی کو صحابی نہیں مانا. تو یہ کہنا کہ صحابہ میں کچھ منافق تھے، یہ ان لوگوں کا مسلک ہو سکتا ہے جن کا مسلک صحابہ کی نفرت پر قائم ہے. یہ ہمارا مسلک کبھی نہیں ہو سکتا. اور آج ایسے خسیس اور خبیث قسم کے لوگ ہماری جماعت اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیں افسوس ہے جو اعلان اعلان یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ میں 3 کیٹیگری تھی. ایک السابقون الاولون تھے، اور ایک وہ صحابہ تھے جنہوں نے اچھے بھی عمل کیے برے بھی عمل کیے، اور کچھ وہ تھے جو منافق تھے. ارے اللہ کے بندے، جو منافق تھے وہ صحابہ تھے ہی نہیں. جو صحابہ تھے، ہم صحابہ کو انسان ہی مانتے ہیں، معصوم نہیں مانتے ہیں، مگر صحابہ کرام کے اندر کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر قیامت تک ان کے جیسی نسل نہیں آ سکتی. ان کے جیسے سچے اور مخلص اور وفادار لوگ کبھی نہیں پیدا ہو سکتے. جانتے ہو، ایک صحابی تھے، ان کے بال بچے مکہ میں رہتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے مکہ والوں کو مخبری کر دی. ایک عورت کے ذریعے لیٹر بھیج دیا تاکہ مکہ والے الرٹ ہو جائیں اور میرے بال بچوں کی حفاظت کریں. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی نے لیٹر لکھ کر کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اور ایک دو اور صحابہ کو بھیجا اور وہ لیٹر پکڑا گیا، وہ عورت بھی پکڑی گئی. جب اللہ کے نبی نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، صحابی نے کہا اللہ کے نبی، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، میں کوئی منافقات میں نہیں ہوں. ہاں میرے اندر کمزوری پیدا ہو گئی اپنے بال بچوں کی محبت میں آ کر کے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے. جب صحابی نے اپنا یہ عذر پیش کر دیا، اللہ کے نبی نے کہا کوئی ان کو کچھ نہ کہے. وہ اصحاب بدر میں سے تھے، بدری صحابہ. تو صحابہ معصوم نہیں تھے میرے بھائی، صحابہ سے غلطی ہوئی، مگر صحابہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان میں منافق بھی تھے، یہ بہت بڑی جرأت اور جسارت کی بات ہے. اور جو لوگ ایسا بول رہے ہیں ان کو اپنے عقیدے کی اصلاح کریں.